السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس انہو قد اظلکم شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر وہو شہر رمضان۔ ہمارے اور آپ کے پیغمبر اسلام خاتم الانبیاء سردار ملائکہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، وہ مہینہ سایہ فگن ہے، پہنچا ہے، جس میں وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ أَوَّلُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ الْإِجَابَةُ وَالْعِتْقُ فِي النَّارِ۔ ایسا مہینہ جس کا ابتدائی حصہ رحمت اور درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ قبولیت اور جہنم سے خلاصہ کا ہے۔ الکافی دارالحدیث جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 382 باب فصل شہر رمضان۔ بہرحال برکتوں کا مہینہ رمضان مبارک، اور انسان کو کثرت کے ساتھ اس مہینے میں عبادت کرنا چاہیے، اور عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا۔ آج آپ کے سامنے روزے کے احکامات کے سلسلے میں بیان کرنا، سب سے پہلے نیت کے سلسلے میں ہمیں آپ کے سامنے بیان کرنا۔ نیت کہتے کسے ہیں؟ شریعت اسلام میں روزے سے مراد خداوند عالم کی رضا کے لیے انسان اذان صبح سے مغرب تک 9 چیزوں سے جو بعد میں بیان کی جائیں گی پرہیز کرے، یعنی 9 چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کو پرہیز کرنا ہے، اور رضائے پروردگار عالم کے لیے۔ اصل نیت کا مطلب انسان زبان سے اور نیت کرتا ہے، مگر اسلام کی نظر میں اگر دیکھا جائے تو انسان کے لیے روزے کی نیت دل سے گزارنا، یا مثلا یہ کہنا کہ میں کل روزہ رکھوں گا، ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کا ارادہ کر لینا کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اذان صبح سے مغرب تک کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے روزہ باطل ہو جائے۔ یعنی نیت ارادے کا نام ہے۔ اگر انسان صرف نیت کر لے وہ کافی ہے کہ کل میں روزہ رکھوں گا، ضروری نہیں کہ انسان زبان سے اس کا اعادہ کرے اور یقین حاصل کرے، اور یہ یقین حاصل کر لے کہ اس کا تمام وقت میں وہ روزے سے رہا۔ ضروری ہے کہ کچھ دیر اذان صبح سے پہلے اور کچھ دیر مغرب کے بعد بھی ایسا کام کرنے سے پرہیز کرے جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ انسان کو فجر کا وقت جو معین کیا ہے علماء کرام نے نقش ماہ رمضان میں، اور اذان سے کچھ دور پہلے 5 منٹ 10 منٹ پہلے، اذان سے پہلے انسان کو توقف کر لینا چاہیے سحر سے، اور اس کے بعد اذان صبح سے پہلے روزے کی نیت کر لینا ضروری ہے انسان کے لیے۔ اور اسی طرح مغرب کے لیے بھی حکم ہے کہ فوراً اذان ہو تو روزہ نہ کھولے، بلکہ تھوڑا توقف کر لے، تھوڑا دیری انتظار کر لے، یعنی نماز مغرب پڑھ لے، اذان کہے، اقامت کہے، نماز مغرب ادا کرے اور عشاء کی نماز پڑھے۔ اگر آپ قرآن کی طرف بھی غور و فکر کر کے دیکھیں تو قرآن نے لفظ شام کا جو لفظ استعمال ہوا، رات کو وقت روزہ کھولنے کا حکم دیا قرآن نے، نہ کہ مغرب کی جو اذان ہوتی ہے اس میں، یعنی تھوڑا انتظار کرے، توقف کرے انسان، اس کے بعد روزے کو انجام، یعنی نماز پڑھے، اذان اقامت کرے، اس طریقے سے 10-15 منٹ انسان کا نکل جائے گا، اور اس کے بعد انسان کو مستحب ہے کہ اس کے بعد روزے کو افطار کرے، اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اس ماہ رمضان مبارک کی ہر رات کو اس سے اگلے دن کے روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ ہر اگلے دن، اگر رمضان کا مہینہ شروع پہلی ہی شب میں انسان
ہر ایک دن پہلے یعنی پورے مہینے کے روزے کی نیت کر سکتا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، اور روزے کی نیت کر سکے، اور بہتر کہ اس مہینے کی پہلی رات ہی کو سارے مہینے کے روزے کی نیت کر لے، یعنی پہلے ہی دن کر سکتا ہے روزہ۔ اگر انسان اس طرح کر لے تو زیادہ اس کے لیے بہتر اور مناسب ہے۔ نمبر، وہ شخص جس کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہو اس کے لیے ماہ رمضان میں روزے کی نیت کا آخری وقت اذان صبح سے پہلے ہے، یعنی جو شخص روزہ رکھنا چاہتا ہے رمضان مبارک میں، انہیں اذان صبح سے پہلے اس کے روزے کی نیت کر لینا، اگر نہیں کر رہا ہے تو اس کے روزے میں روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ روزے کی نیت پہلے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہاں، اگر وہ کسی وجہ سے نیند یا کسی اور وجہ سے سو گیا ہے وجہ سے تو اور اپنے ارادے کی طرف متوجہ نہ ہوا ہو، یعنی اذان صبح سے پہلے روزے کی نیت ضروری ہے، اگرچہ نیند یا ایسی ہی کسی وجہ سے اپنے ارادے کی طرف متوجہ نہ ہو، یعنی سو گیا مثال، تب اٹھا تو نیت کر سکتا ہے۔ جس نے ایسا کوئی کام نہ کیا ہو جو روزے کو باطل کرے تو اس وقت بھی دن میں مستحب روزے کی نیت کر لے، اگرچہ مغرب ہونے سے کم وقت ہی رہ گیا ہو۔ اگر اس نے مستحب روزے کی نیت کیا ہے، نہیں کیا، اگر کر لیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کیا تو مغرب سے پہلے بھی مستحب روزے کی وہ نیت کر سکتا ہے، اس کا روزہ صحیح رہے گا۔ اور بہت سے مسائل شرعیہ ہیں جس پر ہمیں غور و فکر کرنا ہے روزے کے سلسلے میں۔ اگر کوئی شخص جانتا ہو کہ رمضان کا مہینہ ہے اور جان بوجھ کر ماہ رمضان کے روزے کے علاوہ کسی دوسرے روزے کی نیت کرے تو وہ روزہ جس کی اس نے نیت کی وہ روزہ شمار نہیں ہوگا۔ رمضان کا مہینہ ہے اور دوسرے روزے کی نیت کر رہا ہے وہ انسان، تو اس کا روزہ شمار نہیں کیا جائے گا، شمار نہیں۔ اور اس طرح ماہ رمضان کا روزہ بھی شمار نہیں ہوگا اگر وہ نیت قصد قربت کے منافی ہو، بلکہ اگر منافی نہ ہو تب بھی احتیاط کی بنا پہ ماہ رمضان کا روزہ شمار نہیں ہوگا۔ تو ہمیں غور و فکر کرنا ہے اور ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں روزے کی نیت کا جو وقت ہمیں بیان کیا کہ اس پر اگر کوئی شخص اذان صبح سے پہلے روزے کی نیت کرے اور سو جائے اور مغرب کے بعد بیدار ہوا تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ مثلا اگر انسان اذان صبح سے پہلے روزے کی نیت کر لے اور وہ سو جائے اور مغرب کے بعد اٹھ رہا ہے تو آیت اللہ سستانی صاحب کی نظر میں اس کا روزہ صحیح ہے، اس کا روزہ باطل نہیں۔ جب اذان صبح سے پہلے روزے کی نیت کر لیا اور سو گیا، نماز صبح بھی نہیں پڑھی بہرحال، اور سوتا رہا، ظہر کی بھی نماز نہ پڑھ پایا، اور مثلا کیونکہ نماز چھوڑا گناہ گار تو ہے، مگر اس طریقے سے اذان صبح کے بعد نیت کیا، اذان صبح سے پہلے اس نے نیت کر لی ہے اور اس کے بعد سوتا رہا اور مغرب کی اذان کے بعد اٹھا ہے تو اس کا روزہ آیت اللہ سستانی صاحب کی نظر میں صحیح ہے۔ وہ چیزیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں وہ 9 چیزیں ہیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں۔ سب سے پہلی کھانا اور پینا، نمبر 2 جمع کرنا، نمبر 3 استمنا، یعنی انسان اپنے ہاتھ یا کسی دوسرے کے ساتھ جمع کے علاوہ کوئی ایسا فعل کرے جس کے نتیجے میں منی خارج ہو جائے۔ نمبر 4 خدا تعالی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام سے کوئی جھوٹا بات منسوب کرے، غبار حلق تک پہنچانا۔ نمبر 6 مشہور قول کی بنا پر پورا سر پانی میں ڈبونا۔ نمبر 7 اذان صبح تک جنابت، حیض اور نفاس کی حالت میں رہنا۔ نمبر 8 کسی سیال چیز سے حقنہ لینا یعنی ایما کرنا۔ نمبر 9 قے کرنا۔ یہ 9 چیزیں ہیں جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ قے کے سلسلے میں آمدن قے کرنے سے روزہ باطل ہو جائے گا، زبردستی آپ اپنے ہاتھ کو حلق کے اندر ڈال کے انگلیوں کو اور زبردستی اگر آپ یہ کام انجام دے رہے ہیں تو اس سے روزہ باطل ہو جائے گا۔ اگر آمدن ایسے ہی آپ کی قے ہو گیا یا الٹی ہو گئی ہے تو اس حالت میں روزہ باطل نہیں ہوگا۔ حالت روزہ میں روزے کے چند اہم فقہی مسائل جو عام مرہ زندگی میں ہمارے رمضان المبارک میں پیش آتے ہیں، جن میں حالت روزہ میں آنکھ، کان، ناک میں دوا ڈالنے کے مسائل۔ حالت روزے میں آنکھ میں دوا ڈالنا جائز ہے، چاہے اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہی کیوں نہ ہو۔ حالت روزے میں کان میں دوا ڈالنا جائز ہے۔ حالت روزے میں ناک میں دوا کے قطرے ڈالنا یا
اسپریس کرنا اس صورت میں جائز کہ وہ دوا حلق کے نیچے نہ اترے، اور روزے رکھ کر ایسی جگہ کا سفر کرنا جہاں ابھی طلوع فجر نہ ہوا ہو۔ سوال، اگر کوئی شخص طلوع فجر پر روزہ رکھ چکا ہو اور پھر سفر کرے، کسی ایسی جگہ جائے جہاں ابھی طلوع فجر نہ ہوا، تو کیا وہ کھا پی سکتا ہے؟ جواب جائز ہے۔ ایسی جہاں وہ جا رہا جہاں بھی فجر نہیں ہوا، طلوع فجر نہیں ہوا، اور وہاں پہنچ گیا تو وہ کھا پی سکتا ہے۔ حالت روزے میں شوگر کے مریضوں کے لیے انسولینس لگانا جائز ہے۔ جو لوگ شوگر کی مریض ہیں وہ انسولینس لے سکتے ہیں حالت روزہ میں۔ مسوڑے سے نکلا ہوا خون اگر توجہ نہیں تھی، بے اختیار نکل گیا ہے تو روزہ صحیح ہے۔ مسوڑے سے خون نکل رہا اور متوجہ ہم نہیں تھے کہ خون کہاں سے نکل رہا ہے، اور اندر حلق کے اندر چلا گیا ہے، نکل گیا وہ، تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ اور اس کے بعد مسوڑے سے نکلنے والا خون اگر تھوک میں مل کر ختم ہو جائے تو اس کا نکلنا روزے کو باطل نہیں کرتا۔ اگر مل بھی گیا تھوکوں میں تو اس کو بھی نکلنا روزے کو باطل نہیں کرتا ہے۔ اور اس کے سلسلے میں اور بھاپ وغیرہ لینے کے سلسلے میں بھی بیانات ہیں، اور برش کے سلسلے میں حالت روزے میں انسان برش کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے۔ سوال ہے کہ روزے کی حالت میں منہ میں برش کرنا کیسا ہے؟ حالت روزے میں برش کرنا کیسا ہے؟ جواب جائز ہے، بشرطے، شرط لگایا ہے، شرط یہ ہے کہ باہر والی پانی کی رطوبت کو نہ نگلے، یعنی برش کر سکتا ہے مگر اس کی رطوبت جو پانی ہے اس کو اندر حلق کے اندر داخل نہ کرے۔ اور اس کے بعد اگر کوئی عورت رمضان میں فجر سے پہلے ماہانہ عادت سے پاک ہو جائے لیکن جان بوجھ کے غسل نہ کرے تو اس روزے کی قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جائے گے۔ عورت کے جو مہینے میں خون آتا ہے اگر وہ عورت اس کو پاک ہو گئی ہے اذان فجر سے پہلے تو اس پر واجب ہے کہ وہ غسل کرے، اور اگر اس نے غسل نہیں کیا اور روزہ نہیں رکھا تو روزے کی قضا بھی کرنا اور اسے کفارہ بھی ادا کرنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔